صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین کرام. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان مجاہد احمد. حضرت ابو انیس محمد برکت علی کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک سیدنا الزاہد، ہمارے سردار دنیا کو ترک کرنے والے. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے نے دنیا میں زہد اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو حکمت کی دولت سے مالا مال کر دیا، اس کی زبان کو حقیقی قوت گویائی عطا فرمائی، دنیا کے عیوب، دنیا کی بیماریاں اور ان بیماریوں کا علاج اس کو سکھایا، اور پھر اس شخص کو دنیا سے سلامتی کے ساتھ دارالسلام یعنی جنت کی طرف لے گیا۔ ناظرین کرام، اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ معاشرت ہو، معیشت ہو، سیاست ہو، حکومت ہو، زندگی گزارنے کے اصول ہوں، اسلام نے ہر معاملے میں اور ہر جگہ ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ خوشی کا اسلامی تصور کیا ہے؟ اگر انسان کی زندگی میں کوئی غم آتا ہے تو انسان کو اس کا سامنا کیسے کرنا ہے، اور غم کے عالم میں اس نے کیا کرنا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ اس کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے، اس کو کوئی خوشی میسر آتی ہے اور مسرت کا عالم ہوتا ہے، تو انسان کو کیا کرنا چاہیے، کس طرح اس کو گزارنا چاہیے۔ آج ہم اس پہ اوپر بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک بہت بڑی اور عظیم الشان شخصیت پر بھی بات کریں گے۔ وہ شخصیت جو امت مسلمہ کے لیے اللہ رب العزت کا خاص عطیہ تھی، بارگاہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقبول ترین شخصیت، کمال کا حافظہ، دیانت، تقوی، زہد، ذوق عبادت، اور کیا کیا آپ کی خصوصیات ہیں۔ جب بھی حدیث کا نام آئے فوراً اس شخصیت کا نام ہمارے ذہنوں میں آتا ہے۔ میری مراد امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہے، جن کا اسم گرامی محمد بن اسماعیل بخاری تھا، اور صحیح بخاری آپ کی مشہور و معروف تالیف ہے جو صدیوں سے پڑھی اور پڑھائی جا رہی ہے، اور بہت بڑی شخصیت، اتنی بڑی شخصیت کہ فقہاء، علماء اور محدثین نے آپ کی ثقافت کا، عدالت کا، ضبط کا اور حافظے کا اقرار کیا، اور آپ کو اپنا امام مانا، یہاں تک کہ آپ کو امیر المومنین فی الحدیث قرار دیا۔ ایک دفعہ یوں ہوا کہ امام مسلم رحمہ اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آ کر کچھ حدیث شریف کے حوالے سے باتیں پوچھیں، سوالات کیے۔ امام بخاری نے جب ان کے جوابات دیے تو امام مسلم بہت متاثر ہوئے، اتنے متاثر ہوئے کہ پیشانی کو بوسہ دیا اور ساتھ کہنے لگے، دعنی حتی اقبل رجلیک یا استاذ الاستاذین و یا سید المحدثین و یا طبیب الحدیث فی عللہ۔ اے امام، مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کی قدم بوسی کروں۔ آپ استادوں کے استاد ہیں، آپ محدثین کے سردار ہیں، اور آپ حدیث کی علتوں کے معالج ہیں۔ تو اتنی بڑی شخصیت جن کے بارے میں علامہ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ اگر امام بخاری کے مناقب لکھے جائیں، اگر امام بخاری کی خصوصیات بیان کی جائیں، قلم ختم ہو سکتے ہیں، روشنائی ختم ہو سکتی ہے، کاغذ ختم ہو سکتے ہیں، لیکن امام بخاری کے فضائل و مناقب ختم نہیں ہوں گے۔ اتنی عظیم المرتبت شخصیت کہ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ خراسان نے ایسی شخصیت نہ کبھی پہلے دیکھی، اور نہ خراسان ایسی شخصیت کبھی بعد میں دیکھے گا۔ بلکہ ایک اور محدث کا قول ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ امام بخاری اتنی عظیم المرتبت شخصیت ہیں کہ امام بخاری نے بھی اپنے جیسا امام اور عظیم شخصیت کوئی نہیں دیکھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک
وسلم. جی مفتی صاحب، آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو یہ ارشاد فرمائیے گا کہ اسلام میں خوشی منانے کا صحیح تصور کیا ہے؟ خوشی کو کس طرح منانا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ لاک ڈاؤن کے دوران انتہائی کربناک معاشی حالات میں اور غم اور دکھ کی گھڑیوں اور کیفیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان بھی دیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خوشی کا دن عید الفطر بھی عطا فرمایا. اسلام دین اعتدال ہے. بے شک. خوشی اور غمی دونوں حالتوں میں اسلام اعتدال کی راہ پر رہنے کا حکم دیتا ہے. اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 2 طرح کی آوازوں سے روکا گیا ہے. ایک وہ آواز جو خوشی میں نکلے، صحیح، اور ایک وہ آواز جو غمی میں نکلے. صحیح. یعنی خوشی میں اخلاقی دائرے سے گزر کر خوشی کا اظہار کرنا، اور غمی میں ضبط کا پیمانہ لبریز کر کے شکوہ کرنا، شکایت کرنا، یا اشتعال میں آ کر مصیبت کی اس گھڑی میں بے قابو ہونا، کسی کو نقصان اور اذیت پہنچا دینا، اس سے مجھے منع کیا گیا. صحیح. اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ خوشی کا اظہار کریں، لیکن ایک لمٹ کے ساتھ، ایک دائرے میں کریں، حدود و قیود متعین فرما دیں. کسی کو اس کا نقصان نہ پہنچے. خوشی میں سب سے پہلا فرض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع. صحیح. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مسیلمہ کذاب کا قتل ہو گیا، آپ کو خبر پہنچی تو سب سے پہلے آپ نے اس خوشی میں سجدہ کیا. سبحان اللہ. حضرت عمر کو فتح یرموک کی خبر پہنچی تو سب سے پہلے آپ نے سجدہ کیا. واہ. حضرت کعب بن مالک کی توبہ قبول ہوئی تو جس ترجمان اور نمائندہ رسول نے آ کر خبر سنائی، حضرت کعب نے سب سے پہلے اپنا لباس یعنی قمیض اتار کر، اس زمانے میں جیسے کہ رائج تھا، انہیں گفٹ دیا. صحیح. پھر سجدہ شکر بجا لایا. پھر حضور کی خدمت میں آ کر اظہار تشکر بجا لا کر عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیں، میں اپنا کل مال و دولت اور جائیداد صدقہ کرنا چاہتا ہوں. تو سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے کعب، نہیں، ایسے نہ کرو. پھر عرض کی، حضور 1/3 مال صدقہ کرنا چاہتا ہوں. سرکار نے یہ قبول فرمایا. تو معلوم ہوا کہ سب سے پہلے رجوع الی اللہ ہو. اور دوسری خوشی میں ہماری جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسراف سے بچیں. صحیح. ہم جو جائز مواقع اور ضرورت کے مطابق خرچ کریں، اسراف، فضول خرچی کر کے دوسروں کا حق نہ ماریں. مفتی صاحب، علامہ بدر الزمان قادری صاحب کی طرف بھی میں بڑھنا چاہ رہا ہوں. میں چاہ رہا ہوں انہیں بھی ہم شریک گفتگو کریں. جہاں سے مفتی صاحب نے بات چھوڑی ہے، ایک تو انہوں نے بتایا کہ رجوع الی اللہ، یعنی اگر اللہ تعالیٰ انسان کو کوئی خوشی عطا فرماتا ہے تو انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اور دوسرا صدقہ و خیرات کرے. اس کے علاوہ اسلام ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے؟ کس طرح خوشی کو منایا جائے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی صاحب نے بہت ہی خوبصورت بات فرمائی. اسلام کوڈ آف لائف بھی ہے اور کوڈ آف کنڈکٹ بھی ہے. اور جہاں تک میں نے سمجھا اور دیکھا اور پڑھا پڑھایا، کوئی بھی ایسا پہلو نہیں جہاں اسلام نے رہنمائی نہ کی ہو. بے شک. عید ہو، ماہ صیام ہو یا دیگر ایام ہوں، رسول اکرم علیہ السلام نے عید کو سیلیبریٹ کرنے کا، سیریمونائز کرنے کا بھی ایک ضابطہ اور قاعدہ مقرر فرما دیا. جیسا کہ مفتی صاحب فرما رہے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا، میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اجتہدوا یوم الفطر فی صدقاتی. جب عید کا دن آ جائے تو تم اس کو صدقے کے اندر جو ہے صرف کرو. عید کے دن تمہیں کیا کرنا ہے؟ پہلا کام تو صدقہ کرنا ہے، اعمال الخیری. دوسرا تم نے اعمال صالح کرنے ہیں، والبر من الصلاۃ والزکاۃ والتسبیح والتحلیل. اور اپنے دن کو تسبیح و تحلیل میں، زکوٰۃ ادا کرنے میں، صدقات دینے میں، نماز ادا کرنے میں تم نے اپنے دن کو صرف کرنا ہے. فإنہ یوم الذی یغفر اللہ فیہ ذنوبکم. یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف فرمانا ہے. فیستجیب دعاکم.
اللہ اس دن تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا، وَيَنْظُرُ إِلَيْكُمْ بِالرَّحْمَةِ، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت کی نظر فرمائے گا۔ اچھا کتنا زبردست کرائٹیریا پیمانہ دے دیا، اور آج عصر حاضر میں ہمارا جو دستور ہے، جو مروجہ طریقہ عید سیلیبریٹ کرنے کا یا منانے کا، اسلام اس کے حق میں نہیں ہے۔ صحیح، یہ ہم نے بالکل پیراہن کو تبدیل کر ڈالا۔ صحیح، چاند رات میں جو کچھ ہوتا ہے اور جس طرح منایا میں نے جا رہا تو ہے۔ حدیث پاک میں یہاں تک دیکھا، آپ نے فرمایا کہ چاند رات جو ہے، اس رات کو پڑھے ہوئے نوافل جو ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے دل کو روز محشر زندہ فرما دے گا، جب سب کے دل جو ہیں وہ غافل ہوں گے یا سب کے دل، اس دن اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مردہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ دلوں کو زندہ فرما دے گا جس نے چاند رات میں نوافل ادا کیے۔ اور ہم نے چاند رات کو کیسے صرف کیا، یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ باہر طور ایک تو بنیادی پہلو یہ ہے کہ صدقات ہے، نماز ہے، اعمال صالح ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ رشتہ دار جن سے آپ روٹھے ہیں، جو آپ سے روٹھے ہیں، سل من قطع کا، جن سے رشتے ٹوٹ چکے ہیں، ان کو دوبارہ سر ان کا جو احیاء کریں، اور دوسروں کے ساتھ مہربانی کریں۔ تعفو امن ظالمہ کا، جس سے زیادتی ہوگی اس سے درگزر کر جائیں۔ توتی من حرامہ کا، اور جس سے آپ نے محروم کیا ہے، آپ کسی کو محروم نہ کریں بلکہ آپ اس کو عطا کریں۔ تو یہ بہترین طریقہ جو ہے میں سمجھتا ہوں عید کو سیلیبریٹ کرنے کا، اور یہی اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ میں یہاں ایک اور بات بھی عرض کروں گا، جو اس وقت موجودہ حالات ہیں، آپ نے پوری دنیا کے اندر دیکھا کہ انسانیت کس کرب کے اندر مبتلا ہے، بطور خاص اہل قبلہ بھی، اہل اسلام بھی، اہل ایمان بھی جو ہیں وہ ایک تکلیف میں مبتلا ہیں، اور معاشی طور پر بھی اور اپنی صحت کے اعتبار پر بھی۔ ہمیں اس عید کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے ان کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ کسی کے گھر میں صف ماتم بچھی اور ہم شادیانے بجا رہے ہیں، تو یہ اسلام کا طرز عمل طریقہ نہیں، اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ کیا ہمارے گھر میں اگر صف ماتم بچھی ہو تو کیا کوئی خوشیاں منائے گا؟ تو مومن تو مسلمان تو ایک عمارت کی مانند ہے، جب ایک اینٹ کو متاثر ہوتی ہے تو پورا جو ہے گھر یا وہ متاثر ہوتا ہے۔ تو علامہ صاحب خوشی کے حوالے سے ہم اس لیے بات کر رہے ہیں کہ عام طور پر ہمارے معاشرے کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ خوشی کو کس طرح ہم نے سیلیبریٹ کرنا ہے، خوشی کو منانا کس طرح ہے۔ ایک پنجابی کے شاعر کا شعر میرے ذہن میں آ گیا کہ خوشی جے آئی تے کنج منا لئیے، ساڈے گھر تے اے وی رونا پہ جاندا ہے، یعنی پتہ ہی نہیں ہے کہ خوشی کو منانا کیسے ہے۔ تو آج ہم یہی جاننے کی کوشش آپ لوگوں سے کر رہے ہیں، آپ حضرات سے، کہ ہم کس طرح خوشی کو منائیں جس سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو اور اللہ تعالیٰ کا رسول بھی راضی ہو۔ کوئی شک نہیں۔ لیسل عید لمن لبس الجدید، کسی شاعر نے کہا تھا کہ نئے کپڑے پہن کے باہر نکل کے اپنی ذات کی زیبائش کا اور آرائش کا اظہار کر لینا، یہ محض یہ عید کا نام، عید اسے نہیں کہا جاتا انما العید لمن خاف بالوعید، بلکہ اللہ کی وعید اور پکڑ سے ڈر جانا ہی اصل میں عید ہے۔ تو ہمیں اس پر دیکھنا چاہیے۔ لیس العید لمن تبخر بالعود، اور اچھی اچھی خوشبوئیں لگا کے، مہنگی خوشبوئیں لگا کے باہر نکل آنا اور اپنی سینس آف ایلیویشن کو اور اپنی برتری کو ظاہر کرنا، یہ عید نہیں ہے۔ انما العید لمن تاب ولا یعود، بلکہ عید تو یہ ہے کہ بندہ توبہ کرے اور توبہ کے بعد اس پر قائم بھی رہے۔ لیس العید لمن نصب القدور، اور نئی نئی ڈشیں بنا لینا، طرح طرح کی ڈشیں، انواع اقسام کے کھانے بنا لینا، یہ عید نہیں ہے۔ انما العید لمن سعد بالمقدور، بلکہ عید تو یہ ہے کہ حتی المقدور میں اور آپ سعادت مند بننے کی کوشش کریں۔ آخر میں وہ شاعر کہتے ہیں لیس العید لمن تزین بزینت الدنیا، دنیا کی آرائش و زیبائش کو حاصل کر لینا عید کا، یہ عید اس کو نہیں کہا جاتا۔ انما العید لمن تزود بزاد التقوی، بلکہ عید تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو علامہ صاحب آپ نے جو اشعار پڑھے اس سے ہمارے سامنے عید کا یا خوشی منانے کا جو حقیقی تصور ہے وہ ابھر کر سامنے آ گیا۔ میں چاہ رہا ہوں کہ علامہ ظہیر بٹ صاحب کو بھی شریک گفتگو کروں۔ علامہ صاحب، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ہوا خیر مما یجمعون۔ یہاں سے آپ بتائیے گا کہ اس آیت کی روشنی میں اسلام نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے کہ ہم کس طرح خوشی منائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب ڈاکٹر صاحب۔ عید کی خوشی منانے کے حوالے سے علماء کرام کی بڑی خوبصورت اور پرمغز گفتگو جاری و ساری ہے۔ میں اس میں ایک دو باتوں کا مزید اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ خوشی کے حوالے سے ایک پہلو جو بہت اہم ہے آج کل کے حالات کے حوالے سے، پوری دنیا انتہائی تکلیف، رنج اور دکھ میں مبتلا ہے، اور بالخصوص وطن عزیز جو پہلے ہی بہت سارے مسائل میں گھرا ہوا ہے، یہاں پر لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سے لوگ معاشی بدحالی کا بدترین شکار ہو چکے ہیں۔ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالی وسعت سے نواز رکھا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ عید کی خوشیاں مناتے ہوئے اپنے دائیں بائیں پڑوسیوں میں، عزیزوں رشتہ داروں میں، اہل محلہ میں اور دیگر احباب میں اس چیز کا بہت خیال رکھیں کہ ہماری خوشی منانے سے
کسی کو ٹھیس نہ پہنچے، کوئی شخص اپنی مالی تنگی کی وجہ سے، اپنے رزق کی کمی کی وجہ سے پریشان نہ ہو، اور وہ یہ سوچ کر اپنے اہل و عیال کو، اپنے عزیز و اقارب کو دیکھے اور دوسرے لوگوں کے حد سے زیادہ افراط، اسراف اور فضول خرچی کو دیکھ کر بیچارہ پریشان ہو جائے، یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ احب الاعمال الی اللہ، اللہ کریم کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ سرور تدخلہ علی مسلم۔ سبحان اللہ، کیا اگر آپ ایک بندہ مومن کو خوش کر دیتے ہیں، خوشی عطا کرتے ہیں، اس کو خوشی عطا کر دیتے ہیں، اپنی خوشیوں میں شامل کر لیتے ہیں، تو یہ اللہ کریم کو بندے کے عملوں میں سے سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ صحیح۔ اور ایک روایت کا مفہوم یہ بھی ہے کہ احب الناس الی اللہ انفعہم للناس، صحیح، لوگوں میں سے سب سے زیادہ اللہ کو محبوب وہ شخص ہے جو لوگوں کے حق میں زیادہ نفع پہنچانے والا ہے۔ تو آج کے دن میں یہ پیغام اپنے ناظرین کو دینا چاہوں گا کہ جہاں اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو آپ اپنی عید کی خوشیوں میں شامل کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مالی وسعت دے رکھی ہے، آپ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کو بھی ضرور شامل کریں۔ صحیح۔ اور ڈاکٹر صاحب ایک بات میں اور عرض کروں، جی، جب سے یہ کرونا وائرس آیا، لاک ڈاؤن شروع ہوا، ہم نے ایک پالیسی اپنائی لوگوں سے مانگنے کی، جی، تو میرے جیسے ایک ناقص طالب علم کے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ اگر ایسا اعلان کر دیا جاتا کہ ہر شخص صرف 2 گھرانوں کی کفالت کی ذمہ داری اٹھا لے۔ بہت اچھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مال و دولت بہت سے لوگوں کو عطا فرما رکھا ہے کہ اگر وہ اپنے ماہانہ اخراجات میں سے چند ہزار روپے نکال کر صرف 2 خاندانوں کی کفالت کر لیتے تو ہمیں مانگنا نہ پڑتا، در در رسوا نہ ہونا پڑتا، اور ہمارے لوگ بھی، ہماری قوم بھی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جاتی۔ لہٰذا عید کے موقع کی مناسبت سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ خوشیاں ضرور منائیں، شریعت کے عطا کردہ حدود و قیود کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے ان بہن بھائیوں کو اس میں ضرور شامل کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پہلو میں اور اس کی طرف ضرور توجہ دلانا چاہوں گا کہ ماہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی شیاطین کو جکڑ دیا گیا، بیڑیاں پہنا دی گئیں تاکہ وہ بندوں کی عبادت کے راستے میں رکاوٹ پیدا نہ کر سکیں۔ صحیح۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہی چاند رات آتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی شیاطین کھل چکے ہیں۔ صحیح۔ جس قسم کے خرافات، لہو و لعب ہماری قوم کرتی ہے، اسے دیکھ کر یقین ہو جاتا ہے کہ ماہ رمضان کی وہ بہاریں رخصت ہو گئی ہیں۔ صحیح۔ میں یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا مہینہ جس تربیتی پروگرام سے ہمیں گزارا ہے، جس کا مقصد تقویٰ قرار دیا گیا ہے، اس ٹریننگ کو خدا کے لیے ضائع مت کریں۔ صحیح۔ رمضان گزرتا ہے لیکن نمازیں تو نہیں گزرتی، نمازیں تو سارا سال جاری رہتی ہیں۔ رمضان میں سیکھا ہے اس کو ہم باقی جو 11 ماہ ہیں ان میں جاری رکھیں، بلکہ پوری زندگی کے لیے، ساری زندگی اس لائے کے عمل لیے کو ہم اپنے سامنے رکھیں اور اس کے مطابق زندگی ڈاکٹر صاحب آپ بسر غور کریں۔ فرمائیں کہ یہ جو تربیت ہوتی ہے یہ کس لیے دی جاتی ہے کہ میدان عمل میں اتر کے اب آپ نے اس تربیت میں حاصل کیے ہوئے اصولوں کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارنی۔ جی۔ اگر ایک فوجی ٹریننگ کرتا ہے 6 ماہ 1 سال، اور جب اس کے لڑنے کا وقت آتا ہے تو پھر وہ ہتھیار پھینک کے بیٹھ جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا جرم ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکیوں کا ایک موسم بہار ہمیں عطا فرمایا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی
وصحبه وبارك وسلم. اب ہم جس عظیم شخصیت کے حوالے سے گفتگو کی جانب بڑھ رہے ہیں وہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. جی مفتی صاحب، میں چاہ رہا ہوں آغاز میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر تعارف بھی پیش کر دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ تو محمد بن اسماعیل رحمہ اللہ کو آداب فرزندی کس طرح سکھائے گئے، کس ماحول میں ان کی تعلیم و تربیت ہوئی؟ 194 ہجری جمعے کا دن عصر کے بعد بخارا، جو آج کل ازبکستان کا ایک شہر ہے، وہاں آپ کی ولادت ہوئی. آپ کے والد گرامی مرتبت جن کا نام اسماعیل تھا، جی ممتاز محدثین میں بھی شامل تھے، اور ان کی ایک بہت بڑی خوبی یہ تھی کہ آپ صاحب ورع تھے. سبحان اللہ. جب آپ کا وصال ہوا تو حضرت اسماعیل نے آخری الفاظ میں یہ کہا کہ الحمدللہ میں نے زندگی میں 1 روپیہ حرام کا نہ کمایا نہ کھایا، اور میری کل دولت میں 1 درہم بھی شبے کا نہیں. اللہ اکبر. حرام تو نہیں، دور کی شبے کا بات، نہیں، مشتبہ مال بھی 1 صحیح. درہم نہیں. آپ مجھے بتائیے، جس باپ نے اپنے بچے کو اتنے پاکیزہ لقمے کھلائے ہوں تو اس کا بچہ اور پھر آپ کی والدہ ممتاز ماجدہ. محدث کیوں نہ بنے؟ صحیح. ایک طرف تو والد گرامی مرتبت کا یہ کردار ہے، دوسری طرف والد گرامی بچپن میں ہی اس دنیا سے وصال تشریف کر لے گئے تھے، تو امام بخاری اپنے بچپن میں ہی یتیم ہو گئے. اب باپ کی شفقت سے محروم ہے، لیکن ماں نے ماں والا کردار بھی ادا کیا اور باپ والا بھی، صحیح. اور اس امانت کو بھرپور طریقے سے پروان چڑھایا. تربیت میں کوئی کسی قسم کی کمی اور محرومی نہ رہنے دی. یہ اس پاک ولیہ اور نیک سیرت خاتون اور تقدس مآب خاتون کا خوبصورت کریکٹر تھا کہ امام بخاری بچپن میں نابینا ہو گئے. والدہ ماجدہ بہت پریشان ہوئیں، اور کافی عرصہ امام بخاری کی بصارت واپس نہ آئی، لیکن اس نیک صورت سیرت خاتون نے اللہ کی طرف رجوع میں ایک لمحے کے لیے بھی کمی نہ آنے دی. مسلسل دعائیں کرتی رہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور التجا کرتی رہیں. تو اس ماں کی دعا کی برکت سے سبحان اللہ امام بخاری کی بصارت واپس پلٹ آئی. کیا بات. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ابتدا سے ہی چونکہ ماں باپ کا کردار اور گھر کا ماحول بچے کے لیے مستقبل میں کس میدان میں جانا ہے اس رخ کا تعین کرتا ہے. صحیح. دینی ماحول تھا، دین سے محبت تھی، تو اب امام بخاری کا بھی ذوق بنا کہ میں دین کی طرف آؤں. چنانچہ آپ 10 سال کی عمر میں علم حدیث کی تحصیل میں مشغول ہوئے، اور صرف 16 برس کی عمر میں اس زمانے کی تمام احادیث آپ کے ضبط میں آ گئیں، حتیٰ کہ آپ جس کلاس میں پڑھتے تمام طلبہ حدیث لکھتے تھے. امام بخاری کو زبانی یاد ہوتی ہے. ایک دفعہ بات چھڑ گئی، جی ہم تو لکھتے ہیں، تم لکھتے نہیں، تم نے سارا سنا ہوا ضائع کر دیا. تو امام بخاری نے فرمایا آپ نے کیا لکھا ہے؟ انہوں نے کتابیں کاپیاں کھول کے بیٹھ گئے. صحیح. تو امام بخاری نے ان کو وہ زبانی ساری کی ساری احادیث سنا دی. صحیح. وہ گنی گئیں تو وہ 15,000 احادیث تھی، اور 16 دن میں لکھی گئی. 16 دن. امام بخاری نے بھی لکھی نہیں تھی، دوسرے باقی طلبہ نے باقی لکھی، لیکن امام بخاری کو محض سن کر حدیث ان کے حافظے میں محفوظ ہو گئی. اللہ نے کمال کا ضبط اور حافظہ دیا. اپنی والدہ اور بھائی کے ساتھ حج کو گئے، بھائی اور والدہ واپس آ گئے تو ان کی اجازت سے امام بخاری علم حدیث کی تحصیل کے لیے وہیں رہ گئے. اور پھر اپنی ساری زندگی آگے مکہ مکرمہ میں. مکہ مکرمہ میں. صحیح. اور پھر آپ نے علم حدیث کی تحصیل میں وہیں وقت گزارا. پھر وہاں سے آپ مصر، شام، بغداد اور یہ جو ماوراء النہر کے دیگر شہر تھے ان ساروں میں گئے. اور اس زمانے میں جتنے ممتاز محدثین تھے امام بخاری نے سب کی صحبت اختیار کی. سبحان اللہ. اور جس کے پاس علم حدیث کا کوئی سرمایہ تھا امام بخاری نے ان سے وہ لیا. اور یہ اللہ کا آپ پر فضل ہے، آپ کو چنا گیا تھا اس بڑے کام کے لیے. آپ کو 6 لاکھ احادیث سبحان اللہ زبانی یاد تھیں. اس میں سے آپ نے انتخاب کر کے
جو سند کے لحاظ سے صحیح احادیث تھیں وہ ساری کی ساری جمع کیں، اور اس میں بھی آپ کے احتیاط اور تقوی کا یہ عالم، حدیث لکھنے سے پہلے غسل کیا، پھر آپ نے استخارہ کیا اور 2 نفل پڑھ کے حدیث لکھی، اور یہ سارا کام آپ نے مکہ مکرمہ میں اور بعض حصہ آپ نے مدینہ منورہ میں حرم نبوی میں کیا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی کتاب کو قبولیت بخشی، اور آج تمام احادیث کی کتب میں جو مقام اور مرتبہ امام بخاری کی اس بخاری کو ملی ہے یہ کسی اور کو نہیں ملا، اس لیے کہ اس میں امام بخاری کی جہاں تک ذہنی استعداد اور لیاقت کا تعلق ہے، وہیں امام بخاری کا جو باطنی تعلق تھا دربار مصطفی سے، اور آپ کا زہد اور تقوی اور اخلاص تھا، اور پھر حدیث لکھنے میں جو احتیاط اور جو آپ کے پختہ اصول تھے، یہ ساری باتیں ملا کر امام بخاری کی کتاب کو سب پر ممتاز کر دیتے ہیں۔ جی علامہ صاحب، یہاں پہ میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ دیکھیے کہ علم تو ہے، جستجو بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ادب کی دولت ہے۔ روحانیت میں جو ہے وہ بڑا عظیم مقام ہے۔ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول۔ تو یہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کلام کی جستجو ہے، یہ بھی میں سمجھتا ہوں در حقیقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جستجو ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ خدمت رسول کرے۔ کوئی شک نہیں۔ سننے والا بڑا حیران ہوا، اس نے کہا جی خدمت رسول آج کے دور میں کیسے ممکن ہے؟ آپ نے فرمایا کہ رسول اکرم کے دین کی خدمت کرو، یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیے امام بخاری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے لیے کتنا سفر کیا، کہاں کہاں گئے، اس پہ کیا فرمائیں گے؟ علم حدیث کے آسمان پہ جب امام بخاری کا سورج طلوع ہوتا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ باقی محدثین ستاروں کی طرح چھپتے چلے جاتے ہیں۔ واہ۔ ہم نے تھوڑا سا دودھ لینا ہو تو برتن کو اچھی طرح دھوتے ہیں، صاف کرتے ہیں، اور اچھی طرح اسے پاک کرنے کے بعد پھر اس میں دودھ لیتے ہیں۔ دین اسلام، دین مصطفیٰ اتنا پاکیزہ اور مطہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی سینوں کو عطا فرماتا ہے جو پاکیزہ اور مطہر ہوتے ہیں۔ علامہ صاحب ان کے اخلاق بھی بڑے باکمال تھے، اس حوالے سے میں چاہ رہا ہوں کیونکہ بڑی اہم بات ہے، اس پہ بھی ذرا روشنی فرمائیے۔ میں عرض کرتا ہوں، میں تھوڑی آپ کی بات پر آنے سے پہلے میں ان کے حافظے کی طرف آؤں گا، اور پھر اخلاق کی بات ہی میں آپ کی کرتا ہوں، اس پر بھی میں بات کرتا ہوں اخلاق پر۔ آپ دیکھیے کہ امام بخاری کے حافظے کو دیکھ کے سیدنا ابی ہریرہ کا حافظہ یاد آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہترین حافظہ عطا فرمایا تھا، اور ایسا حافظہ میں نہیں سمجھتا کہ ہماری نظروں سے گزرا ہو کہ اللہ نے کسی کو اتنا شاندار حافظہ عطا فرمایا ہو، بلکہ میں کہوں گا آپ سرتاپا حافظہ ہی حافظہ تھے۔ جیسا کہ ابھی مفتی صاحب قبلہ فرما رہے تھے کہ آپ نے 16 دن کے اندر 15,000 احادیث جو ہیں وہ آپ نے زبانی پڑھ دیں، اور بمائے اسناد، بمائے اسناد آپ، ہاں بالکل۔ اور فریابی کی مجلس میں آپ موجود تھے، اور امام حجر اسقلانی لکھتے ہیں، محمد بن حاتم کہتے ہیں کہ وہاں حدیث پڑھی گئی، اس حدیث کے اندر جب اسناد پڑھی گئی تو ایک میں نام تھا اور 3 کے اندر جو تھے وہ اپنی کنیت تھی۔ اس پر اچانک فریابی نے، پڑھا رہے تھے استاد، آپ نے روک کے پوچھا کہ جس میں کنیت استعمال کی گئی ہے آپ یہ بتائیے کہ ان کے نام کیا ہیں؟ تو سارے کے سارے شاگرد سکتے کے اندر آ گئے، اور سب کا رخ امام بخاری کی جانب تھا کہ ان کے نام کون بتائے۔ تو آپ مسکرائے، فرمایا یہ کون سی مشکل بات ہے، ابو عروہ کی کنیت جو آئی معمر بن راشد ہیں، اور ابو الخطاب جو ہے وہ قتادہ ہیں، ابو حمزہ جو انس بن مالک ہیں۔ تو آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے ان کے نام بھی بتا دیے۔ بڑا مشکل علم ہے، بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ اور امام صاحب بمائے اسناد کے جب بھی حدیث پڑھتے، بمائے اسناد کے پڑھتے۔ بصرہ کے اندر اعلان ہوا کہ یوسف بن موسیٰ نے اعلان فرمایا کہ بصرہ کی جامع مسجد میں امام صاحب تشریف لا رہے ہیں، اور ایک لوگوں کا جم گھٹا لگ گیا، تمام حدیث سے متعلق جو لوگ تھے شائقین سارے تشریف لے آئے، باقی لوگ بھی جمع ہو گئے، اور جمع ہونے کے بعد جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ انتہائی نحیف اور کمزور دبلے پتلے نوجوان ستون کے ساتھ لگے عبادت کر رہے ہیں، اور آپ عبادت سے فارغ ہوئے، فرمایا کل میرے پاس آ جاؤ، میں کل تمہیں حدیث جو ہے وہ کل ڈکٹیٹ کروا دوں گا، کل لکھوا دوں گا۔ اور اگلے دن جب آپ سارے لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آج میں وہ احادیث بیان کروں جو بصرہ کے محدثین نے بیان کی ہیں، آپ کو میں وہ سناؤں گا، جو میں بیان کرتا ہوں ان کے اسناد میں الگ سناؤں گا۔ اب بصرہ کے لوگوں کو انہی کے محدثین کی اسناد کے ساتھ حدیث بیان کرنا، اور فرمایا وہ یہ اس طرح بیان کرتے ہیں اور میں اس طرح بیان کرتا ہوں، یہ آپ نے بتایا۔ اور جہاں تک آپ اخلاق کی بات کر رہے ہیں،
اخلاق تو انتہا درجے کے تھے، انتہا درجہ کے اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے. آپ تشریف فرما تھے اور حدیث کا کام کر رہے تھے، کنیز سامنے سے گزری ہے، پاؤں کی ٹھوکر لگی اور وہ دوات جو تھی روشنائی وہ گر گئی، تو آپ نے فرمایا کہ تھوڑا دیکھ لیتی. تو غصے سے کہتی ہیں کہ کوئی راستہ چھوڑا تو میں دیکھتی نا. تو نہ کر جب اس نے یہ بات کی تو آپ خاموش ہو گئے، فرمایا جاؤ تجھے میں نے آزاد کر دیا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. آپ کے کمال حافظے کی بات ہو رہی ہے. جی جی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کمال کا حافظہ ہونا ہے، جیسا کہ علامہ صاحب ابھی بیان فرما رہے تھے کہ بہت کم لکھا کرتے تھے، کاغذ کا، قلم کا، کرتاس کا سہارا کم لیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب انہوں نے سہارا لیا تو وہ ہمارے لیے لیا تاکہ وہ جو چیزیں ہیں وہ ہم تک جو ہیں پہنچ جائیں. اور ایک مجھے وہ شعر بھی یہاں پہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی واخبرنی بان العلم نور ونور اللہ لا یہدی لعاصی. یہ امام شافعی نے شکایت کی تھی اپنے استاد حضرت وکیع سے کہ جو چیزیں یاد کرتا ہوں بھول جاتی ہیں، یہ بھی ہماری تربیت کے لیے، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جو حافظہ ہے یہ دراصل چیزیں اس لیے بھولتی ہیں کہ جو علم ہے یہ اللہ کا نور ہے، اور اللہ کا نور کسی ایسے دل میں نہیں سماتا جہاں گناہوں کی آلودگی ہوتی ہے. تو میں چاہ رہا ہوں ذرا اس کا بھی ربط بیان فرمائیں کہ علم اور پاکیزگی کا کیا تعلق ہے، اور امام بخاری کا علم اور پاکیزگی پھر بارگاہ رسالت ماں میں ان کی مقبولیت، یہ ذرا بیان فرمائیے گا. ڈاکٹر صاحب بہت خوبصورت بات آپ نے کی ہے کہ علم الہی یہ نور الہی ہے. جہاں معصیت کی علائشیں ہوں وہاں پر اللہ تعالیٰ کی یہ عطا نہیں آتی. پاکیزگی پہلے بہت ضروری ہے. سبحان اللہ. پاکیزگی کے ساتھ ساتھ یہ بات بہت اہم ہے کہ یہ پاکیزگی حاصل کیسے ہوتی ہے. ابھی قبلہ مفتی صاحب نے ذکر فرمایا کہ آپ نے اپنی کتاب بخاری شریف کے اندر احادیث کو درج کرنے سے پہلے 2 رکعت نفل بھی ادا کی اور غسل بھی فرمایا. میں ذرا تھوڑا سا اس میں تفصیل عرض کرنا چاہتا ہوں. جی ضرور. کہ آپ نے 16 برس کے طویل عرصے میں یہ صحیح بخاری کا جو تالیف کا کام ہے مکمل فرمایا ہے، جس میں ایک روایت کے مطابق 7397 احادیث مبارکہ ہیں، جو 6 لاکھ صحیح احادیث میں سے آپ نے انتخاب کیا ہے. ہر حدیث پاک کو درج کرنے سے پہلے غسل کرنا اور 2 رکعت نماز ادا کرنا، اس کے بعد اس حدیث پاک کو لکھنا، یہ تاریخ اسلام کا ہی نہیں پوری تاریخ انسانیت کا ایسا منفرد اور انوکھا عشق والا کارنامہ ہے کہ جس سے ساری روئے زمین خالی ہے. کہیں نہ اسلاف میں اس کی مثال ملتی ہے، نہ اخلاف میں اس کی مثال ملتی ہے. اس سے ایک بہت اہم مسئلہ واضح ہو رہا ہے کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں نہ ہوا ہو یا صحابہ کرام نے نہ کیا ہو وہ کام بدعت ہوتا ہے. صحیح. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عشق کا یہ انوکھا کارنامہ سر انجام دے کر قیامت تک کے لیے اس اصول کو واضح کر دیا کہ جس کام کی واضح دلیل قرآن و سنت میں نہ بھی ہو لیکن وہ اگر عشق رسول کے پیرائے میں کیا جائے تو پھر وہ کام کبھی بھی بدعت نہیں ہو سکتا. صحیح. سبحان اللہ. امت مسلمہ کے معمولات پر بدعت کا فتویٰ لگانے والے لوگ اگر ان کو جرت ہے تو پھر وہ امام بخاری کو بدعتی کہیں،
کیونکہ امام بخاری نے جو کام کیا ہے اس کی مثال ہے ہی نہیں۔ اور اس طرح بھی کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ اگر یہ بات تھی عشق کی، محبت کی، تو صحابہ کرام بڑے عاشق تھے، انہیں یہ کام کرنا چاہیے تھا، جب انہوں نے نہیں کیا تو آج اگر کوئی کرے گا تو وہ کام بدعت ہوگا۔ تو ایک بات تو یہ واضح ہو گئی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ عمل جو عشق رسول میں ڈوب کر انہوں نے کیا ہے، یہ ہرگز بدعت نہیں ہے۔ علامہ صاحب، وہ علامہ اقبال نے فرمایا نا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اور عقل ہے محو تماشائے لب بام۔ ایسے ہی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے ساتھ جس ہستی کو اتنا عشق ہے، ذرا سوچئے کہ اسے ذات مصطفیٰ سے کتنا عشق ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہی دراصل پاکیزگی یہاں سے آ رہی ہے۔ وہ جو آپ نے بات کی نا کہ پاکیزگی علم کے لیے آتی ہے، تو ایک پاکیزگی کا سب سے بڑا سورس میری نظر میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ یہ والہانہ عشق و محبت ہے، اور دوسرا پاکیزگی کا جو سب سے بڑا سورس ہے، جس کی طرف پہلے بھی علماء اشارہ فرما چکے ہیں، وہ ہے رزق حلال۔ سبحان اللہ۔ جیسے کہ آپ کے والد گرامی کا وہ واقعہ مفتی صاحب نے ذکر فرمایا، اس واقعہ کو پڑھتے ہوئے میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایک حضور غوث پاک کے والد گرامی ہیں جو ایک سیب کو بخشوانے کے لیے طویل عرصہ محنت فرماتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گود میں غوث پاک جیسا ہیرا عطا فرماتا ہے۔ اور ایک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی ہیں کہ جو یہ بات دعوے سے کہہ رہے ہیں کہ میرے تمام اموال میں ایک درہم بھی شبے کا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حد تک دنیا سے بے رغبت تھے کہ آپ کے تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ آپ چونکہ والد کی طرف سے وسیع مال و اموال کے آپ مالک تھے، بہت بڑا آپ کے والد گرامی کا بزنس تھا، تو ایک دفعہ کچھ سامان تجارت آپ کے پاس آیا، اور تاجر آ کر آپ کو کہنے لگے کہ ہم اس پر آپ کو 5000 درہم منافع دیتے ہیں، آپ یہ مال ہمیں بیچ دیں۔ آپ نے فرمایا مجھے ایک دن آپ مہلت دیں، میں کل آپ کو بتاؤں۔ ایک دوسری جماعت تاجروں کی آ گئی، انہوں نے کہا جی ہم آپ کو اس پر 10,000 درہم منافع کی پیشکش کرتے ہیں، آپ یہ مال ہمیں دے دیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ پہلی ٹیم میرے پاس آئی تھی تو میں نے دل میں نیت کر لی تھی کہ یہ میں مال ان کو دوں گا۔ اب آپ نے بے شک مجھے 5000 درہم کی زیادہ آفر کی ہے، پر میں آپ کے 5000 درہم کی خاطر اپنی نیت کا اخلاص بدل نہیں سکتا۔ حالانکہ وہ بیع جو ہے مکمل نہیں ہوئی تھی، نہیں مکمل ہوئی تھی، اگر آپ بخاری کی فرما لیتے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں تھا، لیکن یہ ان لوگوں کی دنیا سے بے رغبتی ہے، ترک دنیا ہے، کمال تقوی اور کمال تقوی ہے کہ جس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ لہٰذا علم کے جتنے بھی آپ یوں کہہ لیجئے کہ سوتے پھوٹتے ہیں، سب سے پہلے وہ حضور علیہ السلام کی ذات گرامی کے ساتھ عشق و محبت، اور پھر مال کی پاکیزگی، یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ایک حافظے کی مثال میرے بھی ذہن میں آ رہی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اپنے ناظرین کی وقت ہمارے پاس علامہ صاحب کم رہ گیا جی، تو بڑا اختصار سے میں عرض کرتا ہوں کہ جب کوئی انسان فضل و کمال کی بلندیوں پہ پہنچتا ہے تو حاسدین بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اہل بغداد نے یہ ارادہ کیا کہ امام بخاری کے حافظے کا امتحان لیا جائے۔ انہوں نے ایسے کیا کہ 100 احادیث کی سند اور متن کو مکس کر دیا، ایک حدیث کی سند دوسری حدیث کے متن کے ساتھ لگا دی، اور 10 لوگ بٹھا دیے، اور ہر ایک کو بتایا کہ آپ نے 10 حدیثیں پڑھنی ہیں اور امام بخاری سے پوچھنا ہے۔ سارے لوگ بیٹھے ہیں، عوام بھی ہیں، خواص بھی ہیں۔ اب ایک بندہ اٹھتا ہے، وہ حدیث غلط طریقے سے پڑھتا ہے اور پوچھتا ہے امام بخاری سے آپ کو اس حدیث کا پتہ ہے؟ آپ فرماتے ہیں نہیں۔ اسی طرح وہ جب تمام حدیثیں پڑھی جاتی ہیں تو جنہیں پتہ ہے وہ تو سمجھ جاتے ہیں کہ امام بخاری مسئلے کی تہہ تک پہنچ چکے ہیں، لیکن عوام بیچارے پریشان ہیں کہ یہ اتنے بڑا امام جس کے فضل و کمال کا اتنا شہرہ ہم سن چکے ہیں، وہ ایک حدیث کے جواب پر بھی نہیں کہہ رہا کہ مجھے علم کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو پھر جب ان تمام لوگوں نے اپنی وہ احادیث پڑھ دیں تو امام بخاری اٹھ کر کھڑے ہوئے، پھر آپ نے ان کی وہ غلط سند بھی پڑھی، اور پھر اس کی اصلاح کرتے ہوئے وہ تمام 100 احادیث اپنے حافظہ کے بل بوتے پر آپ نے صحیح سند کے ساتھ پڑھ کے دکھائیں۔ یہ آپ کا کمال حافظہ ہے۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اگر کسی کے ہاتھوں اور پاؤں میں راشا ہو تو زیتون کے تیل پر سورۃ المطففین کی آیت نمبر 4 تا 6 3 بار پڑھ کر دم کر لیں اور 21 دن تک اس تیل سے مالش کریں، انشاءاللہ شفا ہو جائے گی۔ حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے، اے عبادت کے طالب، تجھ پر عبادت میں مشغول ہونے سے قبل اپنے گناہوں سے توبہ کرنا لازم ہے۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.